चारों जानिब दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी और दर्जा हरारत -50 तक गिर चुका था। शाम का वक्त था और हमें अपना जिस्म जमता हुआ महसूस हो रहा था। हम तमाम दोस्त तो हिम्मत हार चुके थे और मजीद आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हम में से एक ऐसा भी था जो हमारी उम्मीद के बुझते शोलों को मजीद भड़का देता था, और उसकी हिम्मत देखकर हम भी आगे चलने पर मजबूर हो जाते। लेकिन आज तो हम भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि सर्दी की ये शिद्दत और फिर बर्फानी हवाएं बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थीं। कुछ देर सुकून की खातिर रुके और एक आरामदेह मकाम देखकर वहां अपना पड़ाव डाल दिया। जैसे तैसे करके थोड़ी सी आग जलाई और कहवा बनाने की नाकाम कोशिश में मशगूल हो गए। बाकी तमाम लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कहने लगा कि इन हालात में हमें अपना सफर रोक देना चाहिए, तो दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। सबके चेहरे पर परेशानी के असरात साफ वाज़े हो रहे थे, लेकिन हम में से एक ऐसा भी था जिसके चेहरे पर परेशानी का एक भी बल नहीं पड़ा था। वो अकेला एक कोने में बैठा पहाड़ की बुलंदो बाला चोटी को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने के लिए तरस रहा हो। उसकी निगाहों में हमेशा एक चमक दिखाई देती। जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि दुनिया का हर अजीम इंसान सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपनी आंखों की चमक नहीं छुपा सकता। इंसान की आंखें उसके दिल की दास्तान बता देती हैं। वो अकेला ही था जो पहाड़ के सामने घुटने टेकने और हार मानने पर मजबूर नहीं था। हमने बहुत बार उससे पूछा कि यार तुम में इतना जज्बा कहां से आता है, तो वो मुस्कुराया करता और कहता कि ये एक लंबी कहानी है, कभी सही वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बताता हूँ कि ये जज्बा खुदा की अता है। इन पहाड़ों से इश्क ही मेरी जिंदगी का मकसद है। काश वो वक्त आ जाए कि इन पहाड़ों के सीने में ही कहीं मेरी कब्र बन जाए और सदियों तक मुसाफिरों को ये पैगाम देती रहे कि इस राह से कोई दीवाना गुजरा था। हम आगे से कहते कि यार तुम कोई खैर की बात करो, अपनी दास्तान नहीं सुनानी तो ना सुनाओ, लेकिन ऐसी बातें तो ना करो। वो एक मध्यम मुस्कुराहट के साथ अपने सर को झुका लिया करता। आज वो अकेला दूर बैठा भूख प्यास और सर्दी की फिक्र से बेनियाज होकर पहाड़ की चोटी पर नजर जमाए किसी गहरी सोच में गुम था, लेकिन उसकी कैफियत बहुत अजीब थी। बैठे बैठे अचानक आंखों में नमी आ जाती और वो अपनी आंखों को साफ करता, एक गहरा सांस लेकर आसमान की तरफ इल्तिजाइया निगाहों से देखता। शायद अपने खुदा से कुछ मांग रहा था। हमें उसके इस खतरनाक मिशन पे आए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक हम उसकी कहानी से नावाकिफ थे। ना जाने उसके सीने में ऐसा कौन सा राज दफन था जो उसे इतना शौके सफर दिए हुए था। खैर अब तक कहवा तैयार हो चुका था और हम सब मिल बैठकर गरम कहवे की प्यालियों से लुत्फानंदोज होने लगे। सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे तो वो अचानक से बोलने लगा, यार मुझे लगता है आज वो वक्त आन पहुंचा है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता दूं। हम तमाम लोग उसकी बात सुनने के लिए मुतवज्जा हुए। वो एक गहरी खामोशी के बाद बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, इन पहाड़ों से मेरी गहरी दिलचस्पी और मोहब्बत है। मुझे लोग जुनूनी, पागल और दीवाना भी कहते हैं। मैंने ज़िंदगी इसी शौक में गर्क कर दी। बहुत बार गिरा, हड्डियां भी तोड़वाईं, लेकिन हिम्मत टूटने नहीं दी। गिर गिर कर चलना सीख लिया, हार हार कर जीतना सीख लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी में सैकड़ों पहाड़ियां सर कर दी। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो? क्या ये अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? अगर तुम मर गए तो क्या होगा? क्या तुम्हें इस काम के पैसे मिलते हैं? तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या हवा में उड़ने का ख्वाब देखने वाला वो पहला साइंसदान पागल था? क्या दुनिया के एक कोने में बैठकर हजारों मील दूर एक छोटे से सेल फोन के जरिए आवाज पहुंचाने का ख्वाब देखने वाला पागल था? क्या वो लोग पागल थे जो दरियाओं की मौजों में डूब डूब कर गर्क हो गए, लेकिन कश्ती बनाने का ख्वाब उन्होंने नहीं छोड़ा? जब मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो मैं उनसे यही कहता हूं कि हाँ, वो पागल और दीवाने ही थे, क्योंकि उन दीवानों की वजह से आज इस दुनिया का नक्शा तब्दील हो चुका है।
میں کوئی سائنسدان تو نہیں بن سکا اور پڑھنے لکھنے سے بھی میرا کوئی خاص واسطہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے بادلوں کو چھونے کا خواب دیکھا، اور اس خواب کی شروعات میرے بچپن سے ہوئی تھی۔ ہم چونکہ پہاڑی علاقوں کے لوگ تھے تو پہاڑ بچپن ہی سے مجھے بہت پسند تھے۔ ان کی چوٹی تک پہنچنا اور دنیا کا نظارہ کرنا میرا پسندیدہ عمل تھا۔ گاؤں میں میں اور میرا ایک دوست بھی تھا۔ سوشل میڈیا کا کوئی سو کالڈ دوست نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں میرا ایک پکا اور سچا یار تھا۔ ہم ہر روز اسکول اکٹھے جاتے، کھاتے پیتے اور اکٹھے ہی گھوما کرتے۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ ہم بڑے ہوتے گئے اور نہ جانے اس کے اندر ایسا کون سا الاؤ بھڑک رہا تھا جسے میں کبھی بھی محسوس نہ کر سکا۔ وہ پریشان اور اداس رہنے لگا۔ غم روزگار اس کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ گھر بار میں لڑائی جھگڑے اور ذہنی سکون سے لاتعلق وہ مایوسی کے گپ اندھیروں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ مجھے انہی دنوں گاؤں چھوڑ کر شہر آنا پڑا، اور میرا وہ دوست گاؤں میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 5 دسمبر کی وہ شام جب مجھے اس کے نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھا لی اور مسکرا کر ایک زوردار سلام کیا، لیکن آگے سے وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ یہ آواز شاید اس کے بڑے بھائی کی تھی۔ وہ مجھے رو رو کر اطلاع دینے لگا کہ یار تم گاؤں واپس آ جاؤ، تمہارا دوست ہم سب کو دھوکہ دے گیا ہے، وہ زندگی کی جنگ ہار گیا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی جان آخر کیا ہوا ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز سے بولا کہ تمہارا دوست آج دوپہر پہاڑی سے کود گیا ہے۔ کیا کہا؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو۔ کال کٹ گئی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حل خوش ہو گیا اور میرے گاؤں پہنچنے تک جنازہ بھی ہو چکا تھا۔ میرے استقبال میں صرف ایک قبر کی ڈھیری بچی تھی۔ اس دن آسمان بہت برسا اور میرے آنسو بارش کے پانی میں تحلیل ہوتے رہے۔ میں اس کی قبر سے بیٹھا گھنٹوں باتیں کرتا رہا۔ میرے دوست یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اتنی جلدی واپسی کا خیال کر لیا۔ اسی دن اس قبرستان میں بیٹھے اس کی قبر کی مٹی کو تھام کر میں نے قسم کھائی کہ میرا دوست تو آج مر گیا، لیکن میں کسی اور کے دوست کو اس طرح سے نہیں مرنے دوں گا۔ میں امید اور ہمت کی وہ تاریخ رقم کروں گا کہ پھر کوئی دل نا امید ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں چاہے گا۔ جس پہاڑ سے میرے دوست نے چھلانگ لگائی ہے، میں اس جیسے سینکڑوں پہاڑوں کو سر کر کے اپنے وطن عزیز کا پرچم ان پر نصب کروں گا، اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کیٹو جیسا پہاڑ -50 کی برف جماتی سردی میں سر کیا جا سکتا ہے تو پھر زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جذبوں کو کوئی تب تک نہیں مار سکتا جب تک ہم خود ان کا گلا نہ گھونٹ دیں۔ وہ یہ کہانی سنا رہا تھا اور ہم کسی بت کی طرح بغیر سر ہلائے اس کی گفتگو سننے میں محو تھے، اور آنسوؤں کی برسات ہماری آنکھوں سے جاری تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آج یہ کہانی میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب شاید ہم یہاں سے واپس نہ جا سکیں۔ برف کی مقدار، تیز ہواؤں اور تمام تر حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہمارا آگے بڑھنا اور واپس جانا بھی ناممکن ہے۔ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن میں کسی بھی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا۔ دوستو، اگر میں مر جاؤں اور تم میں سے کوئی بچ جائے تو ہمارے گاؤں کے بچوں کو میری یہ داستان ضرور سنانا۔ ان کو بتانا کہ میں آخری دم تک لڑتا رہا، میں نے ہار نہیں مانی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک بڑا برف کا تودا اوپر سے ٹوٹا اور ہماری جانیں بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سنبھل پاتے، ہمارے کیمپ اور تمام ساتھیوں کو وہ برف کا تودا اپنے ساتھ لے گیا۔ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ میں نہ تو کچھ دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی سن پا رہا تھا۔ شاید ہم برف کی کسی تہہ میں دب چکے تھے۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید میری ٹانگ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی اور برف کو خود سے ہٹانے میں تھوڑا سا کامیاب ہو گیا۔ میرا منہ آخر کار برف سے باہر نکل آیا، لیکن میرا جسم ابھی تک برف کے اندر دھسا ہوا تھا۔ میرے تمام ساتھی برف میں کہیں غائب تھے۔ شاید میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے سالوں کے تجربے سے شاید وہ یہ بات جان چکا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے۔
میں اس وقت صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں زندہ بچ پاؤں گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں میں اپنے عظیم ساتھی کی داستان دنیا تک پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں۔ یہ وہ آخری خیالات تھے جو مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے یاد ہیں۔ میں مرنے سے پہلے ایک آخری میسج ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، اور اس میسج میں اپنے اس دوست کی کہانی بتانا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچائے اور ہماری لاشوں کے ساتھ اسے وہ ریکارڈر مل جائے، اور اس طرح میرے دوست کی کہانی دنیا تک پہنچ پائے۔ دوستو، یہ چھوٹی سی افسانوی کہانی ریئل ٹی وی کی جانب سے محمد علی صدپارہ کو ایک ٹریبیوٹ ہے۔ محمد علی صدپارہ جو کہ ایک لیجنڈری کوہ پیما اور ماؤنٹینر ہیں۔ سکردو کے ایک چھوٹے سے گاؤں صدپارہ سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 8000 میٹر کی بلند 8 چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور ایک سال میں 8000 میٹر کی 4 بلند چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دنوں پہلے اپنی زندگی کے ایک بڑے خواب K2 کو سر کرنے کے لیے نکلے تھے، اور انہیں لاپتہ ہوئے بھی 3 سے 4 روز بیت چکے ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے 2 ریسکیو آپریشنز بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام و نشان بھی ہمیں نہیں مل رہا، اور ان کے زندہ بچنے کی امید اب بہت ہی کم رہ چکی ہے۔ جبکہ کوہ پیمائی کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اب تک تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوں گے۔ خیر خبر کوئی بھی ہو، لیکن ایک بات واضح ہے کہ محمد علی صدپارہ ہمارے ہیرو ہیں، اور انہیں ہمیشہ بہادری کی عظیم داستانوں میں یاد رکھا جائے گا۔ ہم ریئل ٹی وی کی جانب سے ان کی عظمت، بہادری اور ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، محمد علی صدپارہ کے حوالے سے بنائی گئی ہماری یہ ٹریبیوٹ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔